ناظرین کرام، ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ دو ایسی شخصیات میرے ساتھ آج اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، پیغام رمضان ٹرانسمیشن میں، کہ میرے لیے باعث اعزاز ہے ان کا آنا۔ ایک تو میری بہن ہے اور ان سے میرا ایسا گہرا برادرانہ تعلق ہے، بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے، لیکن انہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی ہے، بڑا مقام، بڑا مرتبہ، اور میں ان کو بہت شروع سے جانتا ہوں۔ سیلف میڈ ہیں، بہت محنت کی ہے انہوں نے، کسی جاگیردار کی وڈیری کی اولاد نہیں ہے کہ خود بخود ان کو پلیٹ میں رکھ کر، تشت میں رکھ کر یہ عہدہ اور یہ مقام مل گیا ہو۔ شروع سے بہت محنت کی ہے، بڑی انتھک محنت، جد و جہد جس کو کہتے ہیں، اور بہت سارے مردوں سے لڑ کر انتخاب جیت کر آئی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اپنی جگہ پہ رہ کر بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ دینی حوالوں سے بھی بہت سے لوگ نہیں جانتے، لیکن میں جانتا ہوں۔ عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر برائے بہبود آبادی ڈاکٹر فردوس عاشق آباد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ آپ مجھے وہاں پھنسا کے اور خود آپ اچھے کام میں لگ گئے اور مجھے وہاں پہ گند میں چھوڑ آئے۔ نہیں، آپ خود بہت اچھا کام کریں، آپ کا ہونا وہاں بہت ضروری ہے، کوئی تو اچھا کام کرنے والا آپ بھی ساتھ ہوتے تو صفائی آسان ہو جاتی۔ انشاءاللہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے، ممتاز اسکالر ہیں، مذہبی رہنما ہیں، اور بین الاقوامی سطح پر اپنی دعوت تبلیغ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں، جانی جاتی ہیں۔ آپ کے خطابات بڑے زبردست ہوتے ہیں، بہت ہی لاجیکل، اور بہت یعنی ویسے تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا۔ لیکن یہ نہ مقامات میں کھوئی ہیں، نہ ان کا بیاں منطق سے سلجھا ہوا ہے، اور نہ ہی لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا ہے۔ یہ بہت صاف، سیدھی اور شستہ انداز میں بات کرتی ہیں۔ خانم طیبہ بخاری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مزاج گرامی اللہ، بخیر۔ آپ کی دعا ہے۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر خانم صاحبہ کی طرف۔ یہ جو آج کل حالات ہیں، سیلاب کی پورے صورتحال ہے، اور ماشاءاللہ آپ، مجھے پتہ ہے بالکل کام کر رہی ہوں کہ میں آپ کو پہلے سے جانتا ہوں۔ اس وقت ایک یونٹی نظر نہیں آ رہی، ایک اتحاد نہیں ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیوں ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر بھائی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے خانم طیبہ بخاری جیسی شخصیت کے ساتھ مجھے بلایا، اور آج آپ دونوں جو دین اور علم کے خزانے چھپا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ دونوں کا زیادہ ٹائم آپ آپس میں ڈسکس کریں۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گی کہ جو جس کرائسس کی آپ بات کر رہے ہیں اور اوورآل جو آپ نے انالیسس کیا ہے، میری یہ خوش قسمتی ہے کہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ جو ہیں میری منسٹری میں نان گورنمنٹل جو کمپوننٹ ہے اس پہ میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، ان لوگوں کی میزریز کو کم کرنے میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ منسٹری کے پاس بڑا لمیٹڈ فنڈ ہے۔ ہم میڈیسنز اور ڈاکٹرز اور ہیومن ریسورس اینڈ انفراسٹرکچر اپنا یوز کر رہے ہیں، لیکن راشن اور فوڈ سپلیمنٹ اینڈ نیوٹریئنٹس جو چاہیے وہ منسٹری نہیں دے سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ان کی سپورٹ مل رہی ہے۔ جس جگہ ہمارے کیمپس ہیں، ان کیمپس میں جب میں مانیٹرنگ اور ایویلویشن کے لیے جاتی ہوں تو ان کیمپس کے اندر ادویات تو منسٹری دے رہی ہوتی ہے، ڈاکٹرز ہمارے موجود ہیں، ایمبولینس موجود ہے، لیکن وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دوائی خالی پیٹ نہیں کھائی جاتی، پیٹ میں کچھ ہو تو دوائی کا اثر ہوتا ہے۔ پھر یہ اس جگہ ٹرک لے کے، راشن لے کے میرے ساتھ وہ پریگننٹ خواتین اور ان نوزائیدہ بچوں کے لیے غذائی اجناس لے کے وہاں پہنچتی ہیں۔ پھر ہم لوگ ان کی میزریز کو کوشش کرتے ہیں کہ جس حد تک ایڈریس کر سکے کریں، لیکن والیوم آف ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہے، اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہے کہ ایک تو انسانی عقل اور شعور وہاں پہ دنگ رہ جاتا ہے کہ اس حد تک لوگ جو ہیں وہ مسائل میں گرے ہوئے، لیکن توکل اللہ پہ زندہ ہے، اور ان کی نیت یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ اور آپ نے کہا کہ وہ یونٹی نظر نہیں آ رہی، یہ یقیناً ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں وہاں اس وقت بھی سچ بولتی رہی، اور ابھی بھی مجھے اپنی حکومت پہ تنقید کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن تنقید برائے تعمیر اور تنقید برائے اصلاح جو ہے، جس غلطیوں سے ہم
ہائی لائٹ کر کے سبق سیکھ کے ان کو بہتر کر لیں تو وہ تنقید نہیں ہوتی، وہ اس میں بہتری اور اصلاح کا پہلو ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک امبریلا ہے، اس امبریلا کے نیچے جو ایک پروونشل گورنمنٹس کا سیٹ اپ ہے، پھر ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں، پھر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے، کہیں پہ ہمیں کوارڈینیشن نظر نہیں آئی۔ کسی ایک جگہ پہ بھی، کسی ایک صوبے میں بھی میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ بھی یہاں پہ ایک بیٹر کوارڈینیشن تھی۔ سب ایک کہہ لیں کہ اللہ کرے گا، اللہ پہ چھوڑا ہوا ہے ہم نے ہر چیز، تو اللہ تو کرے گا لیکن گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلف۔ اور ہمیں جو چیز سب سے زیادہ یونٹی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت ہم بکھرے ہوئے ہیں، اپنی اپنی پوائنٹ سکورنگ میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ یہ تاثر دے دے، یہ امپیکٹ دے دے، یہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح سے ایک میسج دے دے کہ میں جناب آئی ایم دی اونلی کسٹوڈین آف پبلک رائٹس، اور جو میں کر رہا ہوں میں ہی بہتر کر رہا ہوں، دوسرا اس کے لیے میں بہت آگئی، میں بہت آگئی۔ وہ جو میں کا چکر ہے وہ ہمیں اس ایک لمیٹڈ سے سرکل کے اندر قید کر دیا ہے، اس میں جو سفرر ہیں وہ لوگ ہیں۔ اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ اپیل کروں گی کہ اس وقت ہمیں سیاست بھول جائیں کہ کون کس پارٹی سے ہے۔ جب اس سیلاب کے پانی نے تباہ کاری کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ یہ فلاں پارٹی کے ورکر کا گھر ہے تو اس کو ہم تباہ کریں، تو یہ فلاں کا ہے تو اس کو چھوڑ دیں، اس نے جب اکراس دی بورڈ سب کو اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، تو پھر ان لوگوں کو ریلیف دیتے ہوئے، ریسکیو کرتے ہوئے، ری ایبلیٹیشن کرتے ہوئے ہمیں یہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا اور انسان سمجھنا، اور ان کا حق ہے ہمارے پہ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، اور اس میں حکومت اپنا کام کرے، نان گورنمنٹل جو کمپوننٹ ہے اور جو سول سوسائٹی ہے، پھر آپ میڈیا جو رول پلے کر رہے ہیں، میں ان کو سیلوٹ کرتی ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ تنقید نہیں کی جانی چاہیے، اس وقت کام کریں سب مل کر، اور جو ایک دوسرے کی آپ ایفرٹس کو سپلیمنٹ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ میری جہاں ویکنس تھی، جہاں مسائل تھے، میں نے ان جیسی شخصیات کو اپنے ساتھ آواز دے کے ان ایفرٹس کو سپلیمنٹ کر لیا۔ اب یہ نہیں ہے، ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ جا کے ماں اور بچے کی صحت کے مسائل کریں، وہ میری ڈیوٹی ہے، لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہے۔ تو شی از ہیلپنگ می، شی از ہیلپنگ دی منسٹری، شی از ہیلپنگ دوز ہیومن بینگس، تو یہ سب کو مل کے کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔